بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام نور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، 10 رمضان المبارک سجدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکۃ العرب، ام المومنین، عزت نواز، رفت مآب، رازدار نبوت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. سیدہ پاک کے اسلام پر اور اہل اسلام پر احسانات بہت زیادہ ہیں. اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں ہم چند گھڑیاں سیدہ پاک کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں گے، اس لیے کہ غیر مسلم فلسفی برنارڈ شاہ نے ایک بات لکھی تھی. برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں جو اپنے محسن کا احسان یاد نہ رکھے. جو اپنے محسن کا احسان یاد نہ رکھے وہ انسان نہیں، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں. ہم بحمدہ تعالی اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے ہم اپنی محسنہ کے احسان مند ہیں. سیدہ پاک محسنہ اسلام ہیں، سیدہ پاک رازدار نبوت ہیں. اس وقت اسلام کے پاس جو ممالک ہیں ان کی تعداد 57 ہے، یعنی 57 ہے، اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. 57 کنٹریز میں یعنی 57 ممالک میں کسی مسلمان ماں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گردن پر سیدہ پاک کے احسانات ہیں. وہ ہمیشہ ممنون و مشکور رہے گا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کہ شروع اسلام میں جو مشکل ترین دور تھا سیدہ پاک نے اسلام کی خدمت کی. قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے فضائل اور ازواج مطہرات کی عظمت و شان کو بیان کیا. جب بھی حضور کے اہل بیت کا ذکر آتا ہے اور 2 لفظوں کو مجموعہ یہ لفظ بولا جاتا ہے اہل بیت، جسے عربی زبان میں اہل البیت یا اہل البیت کہا جاتا ہے. جب یہ لفظ آتا ہے تو ایک مخصوص نظریہ اور فکر کے لوگوں کی طرف سے عمومی طور پر چند ایک نفوس قدسیہ کو ہی شمار کیا جاتا ہے، جن میں امام الانبیاء کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت اور آپ کے شہزادگان اور حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا، جبکہ لفظ اہل بیت میں امام الانبیاء کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں. تمام ازواج امام الانبیاء کی جتنی ازدواج ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. میں ایک پہلو ایک آیت پر ہی آپ کی توجہ دلا کر پھر سیدہ پاک کی طرف موضوع لے کر چلتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے تمام خانوادوں کو اس میں شامل کیا ہے. مثلا فرمایا یا نساء نبی جی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جوڑ کی نہیں، تمہارے مثل کی نہیں، ایک بھی. احد من النساء یعنی جو میرے نبی کی ازدواج ہیں باقی ساری عورتوں میں، انسانیت میں جتنی عورتیں ہیں کوئی ایک بھی ان کے برابر کی نہیں، ان کے قد کاٹ کی نہیں، ان کے مرتبہ عز و شان کے برابر نہیں ہو سکتی. اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اہل بیت کا ذکر ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بے شمار آیات ہیں. سورہ حجرات پڑھیں تو سورہ حجرات ان گھروں کی شان میں اتری ہے جن میں امام الانبیاء قیام فرماتے تھے، اور وہ حجرے امہات المومنین کے حجرے تھے، امہات المومنین کے حجرے تھے. اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا آپ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی ساری نانیوں کی بارگاہ میں جاتے تھے. امام الانبیاء کی وصال کے بعد
جو امہات المومنین مدینہ میں رہتی تھیں، امام حسن مجتبیٰ تمام کے پاس جاتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ و دیگر امہات المومنین، سیدہ حفصہ اور دیگر جو امہات المومنین تھیں ان کے پاس جاتے تھے۔ کوئی بھی سوغات آتی، کوئی تحفہ آتا، کوئی ہدیہ آتا تو اپنی نانیوں کو، امہات المومنین کو جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ اب ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کی اہل بیت میں حضور کی ازواج شامل نہیں، امہات المومنین شامل نہیں، وہ ازواج کو شامل نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ میں اختلاف سے ہٹ کے اختلافی بات کرنے کا عادی نہیں۔ قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 اٹھا کر دیکھیں۔ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی ہے، بیٹے کی بشارت دی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس کے قریب ہے، اور آپ کی زوجہ بی بی سارہ بھی عمر رسیدہ ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یہ بشارت سنائی تو بی بی صاحبہ پردے کی اوٹ میں یہ بشارت سن رہی تھی، تو آپ نے دہک فرمایا، ایک ہے تبسم، ایک ہے دہک، اور اس سے اگلی سٹیج ہے کہہ کہا۔ تو آپ نے دہک فرمایا ہے، یعنی آپ کی ہنسنے کی ہلکی سی آواز بلند ہوئی، اور آپ نے حیران ہو کر کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر محترم ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بوڑھے ہیں، اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہوگی؟ اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ آج بھی میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ ایک حد تک عمر میں عورت ماں بن سکتی ہے، اس سے عمر بڑھ جائے تو عورت ماں نہیں بن سکتی۔ تو بی بی سارہ علیہ السلام کے ذہن میں یہی بات تھی، تو آپ نے قدرے تعجب کا، حیرت کا اظہار کی ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن مجید سنا رہا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 اٹھا کر دیکھیں۔ آیت نمبر 72 میں ہے جب آپ نے تعجب کی ہے، تو آیت نمبر 73 میں ہے آگے سے فرشتوں نے بی بی سارہ کو جواب دی ہے۔ وہ جواب سننے والے فرشتوں نے جواب کیا دی ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے امر پر تعجب کر رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیرانہ سالی میں اس عمر میں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، آپ اس پر تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی اہل بیت، علیکم اہل البیت، آپ دنیا کے جس عالم دین پر آپ متفق ہیں، جس پر آپ مطمئن ہیں، کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھیں اور سورہ ہود کی اس آیت کا ترجمہ اس سے پوچھیں، یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کنہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا؟ فرشتوں نے جواب کنہیں دیا تھا؟ کون اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد نبی کی زوجہ محترمہ ہے، نبی کی زوجہ محترمہ ہے۔ دیکھیں، دو لفظ ہیں اہل بیت، اہل البیت، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اہل کہتے ہیں والے کو، جیسے اہل علم، اہل ادب، اہل حجاز، اہل حرم، حرم والے، حجاز والے، ادب والے، علم والے۔ تو بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اہل البیت یا اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یہ لفظی معنی ہے۔ اب جو گھر کے اندر رہنے والا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوگا، جو گھر میں رہنے والا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوگا۔ ہمارے گھر کے اندر جو رہنے والے ہیں نا، وہ اہل بیت میں شامل ہوں گے۔ اچھا، اہل بیت کو اردو میں معنی بنتا ہے گھر والے۔ ہمارے ہاں بیوی کو بھی گھر والی کہا جاتا ہے۔ جی گھر والی نے یہ کی ہے، فلاں کے گھر والی نے یہ بات کی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کارالی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب گھر والی گھر والوں میں شامل نہیں، گھر والی گھر والوں میں شامل نہیں تو اور کون شامل ہوگا؟ گھر والی ہی گھر والوں میں شامل نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ گھر والی سے ہی آگے کنبا چلتا ہے۔ یہ جنہوں نے صرف امام الانبیاء کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کیا، ان سے پوچھیں گھر والی سے ہی تو اولاد آگے بڑھی ہے۔ امام الانبیاء کی اولاد گھر والی سے ہی آگے بڑھی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ وہ آگے میں عرض کروں گا کہ
7 تعداد امام الانبیاء کی اولاد کی، 4 صاحبزادیاں ہیں، 3 صاحبزادے ہیں، جن میں سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وجود اقدس سے ہیں، ایک بیٹے ہیں جناب ابراہیم بی بی سیدہ ماریہ قبطیہ کے وجود سے ہیں۔ تو حضور کی جو اولاد کی تعداد ہے وہ 7 ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی جو زوجہ ہے وہ بھی گھر والوں میں اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، حضور کی جتنی احادیث اہل بیت کی عظمت، فضیلت، طہارت، عصمت، عزت، شان، مقام اور رفت کے حوالے سے آپ کو ملتی ہیں، ان تمام کی مصداق حضور کی ازدواج بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں بھی ہیں، حضور کے 3 بیٹے بھی ہیں، اور حضور کے 3 داماد بھی ہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ اصل اہل بیت کون ہے، شامل اہل بیت کون ہے، داخل اہل بیت کون ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو اہل بیت کا لفظ جہاں بھی بولا جائے گا وہاں امہات المومنین بھی مراد ہوں گی۔ آج اہل بیت نبوت میں سے، امہات المومنین میں سے ایک عزت نواز رفت مآب خاتون کی بارگاہ میں ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جنہیں رازدار نبوت کہا جاتا ہے، حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ پاک کی جو ولادت باسعادت ہے وہ عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ہے خویلد اور والدہ کا نام ہے بی بی فاطمہ بنت زائدہ، اور ننیال ددیال، یعنی والد اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ چند نسب اوپر جائیں تو اللہ کے رسول کے شجرے سے مل جاتا ہے۔ اگر ان کے ددیال کی طرف سے دیکھیں تو جناب قصی پر جا کر بی بی خدیجہ کا شجرہ ددیال کی طرف سے اللہ کے رسول کے شجرے سے مل جاتا ہے، اور اگر ان کی والدہ کی طرف سے دیکھیں تو جناب لوئی پر جا کر ان کا شجرہ اللہ کے رسول کے شجرہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کا سارا خاندان تاجر تھا، آپ کو سیدۃ التجار کہا جاتا تھا، والد تاجر ہیں، چچا تاجر ہیں، اور بڑے متمول امیر خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور تجارت کا یہ عالم تھا کہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل سطح پر آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، انٹرنیشنل سطح پر، عرب کے شہروں میں نہیں دیگر ملکوں میں آپ کا مال جاتا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ آدھے مکے شہر والوں کے روزگار آپ کے کاروبار سے وابستہ تھے، ان کے چولہے جلتے تھے تو آپ کے کاروبار کی بدولت جلتے تھے۔ آدھے مکے والوں کا روزگار آپ کے کاروبار سے وابستہ تھا، اس لیے آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ ذاتی نام ہے خدیجہ یا خدیجہ، اور آپ کا جو لقب ہے آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اور آپ کی کنیت ہے ام القاسم۔ ام القاسم ہمارے آقا کریم کے صاحبزادے تھے جناب قاسم، جن سے منسوب حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ تو جناب بی بی صاحبہ کی جو کنیت ہے اسی بیٹے کے ساتھ منسوب ہے، ام القاسم آپ کو کہا جاتا تھا۔ اور عرب کے جہالت کے اور شرک کے دور میں اور حیا باختہ دور میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ اہل عرب آپ کو طاہرہ کہہ کے بلاتے تھے۔ آپ تصور کریں جس دور میں باپ مر جائے تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا، ماں سے اولاد پیدا کرتا تھا، جس دور میں عورتیں مرد اکٹھے ہو کر ننگے ہو کر برے نہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، اس حیا باختہ دور میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ دیکھیں راستہ آسان ہو، یعنی گرد آلود نہ ہو، اور سفر آسان ہو، آسائش والا ہو، بندہ اپنا لباس گرد و غبار سے دنیا کی میل سے بچا کے گھر آ جائے، اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ راستہ ابر آلود ہو یا گرد آلود ہو اور بندہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے لے کے آئے، باہر کی غلاظت سے بچا کے لے کے آئے۔ سیدہ پاک نے اس دور میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا جو حیا باختہ دور تھا، جس دور میں حیا نام کی چیز، حیا کسے کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اس دور میں آپ کو طاہرہ کہا گیا ہے۔ اس پر اس ناچیز نے قلم اٹھایا ہے اور ایک مسدس لکھا ہے، سیدہ پاک کی عظمت و شان میں اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ کی عزت و شان بیان کرنا تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ علماء نے دفتر بھرے ہوئے ہیں، سیدہ پاک کے فضائل پر باب باندھے ہیں، احادیث جمع کی ہیں آپ کی عظمت و فضیلت پر۔ تو میں نے ایک مسدس لکھا ہے سیدہ پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے، آج آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میں نے لکھا کہ سیدہ پاک کی عظمت و شان یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا، تو میں نے کہا حیا سے روشنی
عصمت سے آگہی لے کر، حیا سے روشنی عصمت سے آگہی لے کر، میں نے جب بھی عنوان وفا لکھا خدیجہ لکھا۔ حیا سے روشنی عصمت سے آگہی لے کر، میں نے جب بھی عنوان وفا لکھا خدیجہ لکھا، اور جب تذکرہ مادر مخطرات پیغمبر لکھا، جب تذکرہ مادر مخطرات پیغمبر لکھا تو حاشیہ باندھ کے سیدہ کبریٰ کا قصیدہ لکھا۔ جب تذکرہ مادر مخطرات پیغمبر لکھا تو حاشیہ باندھ کے سیدہ کبریٰ کا قصیدہ لکھا، اور احسانات خدیجہ کے بغیر جس مورخ نے عثمان، احسانات خدیجہ کے بغیر جس مورخ نے عثمان اسلام کی تاریخ کو لکھا ادھورا لکھا۔ احسانات خدیجہ کے بغیر جس مورخ نے عثمان اسلام کی تاریخ کو لکھا ادھورا لکھا۔ حیا سے روشنی عصمت سے آگہی لے کر، میں نے جب بھی عنوان وفا لکھا خدیجہ لکھا۔ آپ نے اس حیا باختہ دور میں طاہرہ کہلوایا ہے۔ جناب ابو طالب آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تھے دیگر ممالک میں، ملک شام میں دیگر ممالک میں آپ کا مال جاتا تھا۔ تو ایک دن جناب ابو طالب آئے اور کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور طویل سفر کرنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے، تو اب میرے بتیجے آپ کا مال تجارت لے کر جائیں گے۔ چونکہ وہ امام الانبیاء کو پہلے بھی اپنے سفر پر ساتھ رکھتے تھے اور تجارت کے گر امام الانبیاء جانتے تھے، تجارت کے معمولات حضور جانتے تھے، تو کہا کہ اب میرے بتیجے آپ کا مال لے کر، تجارت کا مال لے کر جایا کریں گے، میں انہیں آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ ان سے اپنے معاملات طے کر لیں، انہیں اپنے معاملات بتا دیں، ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں۔ اب امام الانبیاء چلے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے، اور یہ پہلی ملاقات ہے، آپ تصور کریں پہلی ملاقات ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ میں نے وہ مقام دیکھا ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا در دولت تھا، جو آپ کا کاشانہ تھا، وہ میں نے دیکھا ہے۔ تو سیدہ پاک کا جو گھر تھا وہ شمالاً جنوباً بنا ہوا تھا۔ کچھ گھر ہوتے ہیں جو مشرقاً مغرباً ہوتے ہیں، کچھ شمالاً جنوباً ہوتے ہیں۔ جو گھر ہونا شمالاً جنوباً وہ عموماً ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کی دیواروں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ مشرقاً مغرباً جو گھر ہوتے ہیں، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب کی طرف طلوع ہوتا ہے، تو سامنے کی دیواروں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، لیکن جو شمالاً جنوباً ہوں ان گھروں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ سیدہ پاک کے گھر کی سامنے کی دیواروں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اور دروازے پر ایک باریک جالی دار پردہ لگا ہوا تھا، ایک چلمن تھا، ایک پردہ تھا۔ امام الانبیاء جب تشریف لائے تو سیدہ فرماتی ہیں میں صحن میں گھر کے کام کر رہی تھی، میرا چہرہ گھر کی طرف تھا، پشت دیوار کی طرف تھی، دروازے کی طرف تھی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آج سورج کی کرنیں شمال سے نکل آئی ہیں، یوں میرے گھر کے در و دیوار روشن ہو گئے ہیں، یوں لگا جیسے سورج آج مشرق سے نہیں شمال سے طلوع ہوئے۔ تو میں حیران ہو گئی کہ میرے گھر کی دیواروں پر تو کبھی سورج کی روشنی نہیں پڑی، یہ آج میرے گھر کی دیواریں کیوں روشن ہو گئی ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا نظر آیا، چلمن پردے کے پیچھے دروازے پر آسمان کا سورج نہیں نبوت کا سورج جگمگا رہا تھا۔ سراج منیرہ کے چہرے اقدس کی ضیاء پاشیاں تھیں جنہوں نے میرے گھر کے در و دیوار کو روشن کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں میری پہلی ملاقات اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی، حضور سے معاملات طے کیے، کیا سامان ہے، کس طرح لے کے جانا ہے، ساتھ کون جائے گا اور کس قیمت پر بیچنا ہے، کیا معاملات ہیں، وہ سارے طے کیے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا امام الانبیاء کے الفاظ بڑے چنیدہ تھے، منتخب الفاظ سے حضور کے۔ پھر فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کا لہجہ بڑا با ادب ہے اور شرافت، وجاہت، وقار آپ کے چہرے اقدس سے چھلک رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا امام الانبیاء کی نگاہوں میں بڑی حیا ہے اور ایک وقار ہے شخصیت میں۔ جتنی دیر حضور نے گفتگو کی، اگرچہ پردے کے پیچھے ہی گفتگو کی ہے، لیکن حضور نے چہرہ اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میرا دل تو حضور کی اداؤں نے اسی وقت ہی مول لیا تھا، میں اسی وقت آپ کی شخصیت کے حصار میں آ گئی تھی، اثر میں آ گئی تھی، اور میں آپ کی گرویدہ ہو چکی تھی کہ عرب میں ایسا جوان بھی ہے، ایسا با حیا، با وقار اور با وجاہت جوان بھی ہے۔ آپ فرماتی میں بڑی متاثر ہوئی۔ امام الانبیاء معاملات طے فرما کر چلے گئے۔ پھر حضور سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر سفر پر نکلے ہیں، ساتھ میسرہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رازدار تھا،
اور خادم خاص تھا، گھر کے باہر کے سارے معاملات وہ کرتا تھا۔ میسرہ بھی حضور کے ساتھ گیا ہے، طویل ترین سفر ہے، اور اس پر بے شمار روایات ہیں کہ میسرہ نے امام الانبیاء کا اخلاق بھی دیکھا ہے اس سفر میں، اور حضور کے ارحاسات کو بھی دیکھا ہے۔ ارحاس یہ بھی معجزے کی قسم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں۔ امام الانبیاء میسرہ کے ساتھ گئے ہیں تو ایک علاقہ تھا جس میں ایک مارکیٹ تھی، سوق حباشہ میں رکے ہیں۔ اس وقت امام الانبیاء کی عمر مبارک ہے 25 برس، حضور کی ظاہری عمر مبارک ہے، اور وہاں حضور نے پڑاؤ کیا ہے، قیام کیا ہے سوق حباشہ میں، اور یہ ذوالحج کی 16 تاریخ ہے جو روایات میں آتا ہے۔ تو امام الانبیاء ایک درخت کے نیچے رکے ہیں، سامان اتارا ہے، وہاں حضور نے آرام فرمایا۔ اب امام الانبیاء وہیں محو آرام ہوئے ہیں کہ اچانک کلیسا کا دروازہ کھلا اور ایک راہب دوڑتا ہوا باہر آیا ہے، جس کا نام تھا نصورہ دوڑا ہوا باہر آیا ہے۔ اس بات کو شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ میں بیان کی ہے۔ نصورہ دوڑا باہر آیا تو کیا دیکھا؟ حضور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ اس درخت کے نیچے کیسے آرام کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا اس میں کیا قباحت ہے، کوئی بھی اس درخت کے نیچے آرام کر سکتا ہے۔ نصورہ نے کہا نہیں، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی آرام نہیں کر سکتا، اس درخت کے نیچے صرف اللہ کا نبی ہی قیام کر سکتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آرام کرے۔ کیوں؟ ہماری مذہبی کتاب میں ہے اس درخت کے نیچے صرف اللہ کا رسول ہی قیام کر سکتا ہے۔ ایک دن سفر کر رہے تھے اور عرب کی چلچلاتی گرمی دھوپ تھی، تو میسرہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ اچانک مجھے نظر آیا امام الانبیاء پر سایہ ہے، کسی چیز نے سایہ کیا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا، نہ کوئی بادل ہے نہ کوئی درخت ہے، ہم دھوپ میں سفر کر رہے ہیں تو سایہ کس چیز کا ہے؟ میں نے کیا دیکھا؟ 2 فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے پروں سے امام الانبیاء پر سایہ کیا ہوا ہے، اپنے پروں سے حضور پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میسرہ کہتا ہے میں یہ ارحاس دے کر حیران ہو گیا، اور میرے دل میں حضور کا رعب، حضور کی ہیبت طاری ہوئی، اور میں مان گیا دل ہی دل میں یہ کوئی ذی احترام ہستی ہے جو میرے ساتھ محو سفر ہیں، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اور جب یہ قافلہ واپس آیا ہے سامان تجارت لے کر، سیدہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا اور میں اپنے گھر کی بالکنی میں کوئی کام کر رہی تھی، تو میری نظر پڑی کہ قافلہ آ رہا ہے، تو میں نے کیا دیکھا؟ 2 فرشتے ہیں جو امام الانبیاء پر جھکے ہوئے ہیں۔ یہ منظر سے یہ ارحاس سیدہ پاک نے بھی دیکھا ہے۔ جیسے مکے میں قافلہ آیا ہے، سیدہ پاک گھر کی بالکنی میں کچھ کام کر رہی تھی، فرماتی میری نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ امام الانبیاء اونٹ پر جلوہ فراز ہیں اور دونوں طرف سے فرشتے آپ پر جھکے ہوئے ہیں۔ فرماتے میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کون سی مخلوق ہے جنہوں نے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپا ہوا ہے۔ اور پھر میسرہ نے آ کر امام الانبیاء کی تعریف کی، حضور کے ارحاسات کو بیان کیا کہ میں کیا کچھ دیکھ کر آیا ہوں، کیا ارحاسات دیکھے ہیں۔ میں نے حضور کا اخلاق بیان کیا، حضور کی ایمانداری کو بیان کیا، اور امام الانبیاء کی متانت کو بیان کیا۔ پھر راستے میں حضور نے جو حسن سلوک مسافروں کے ساتھ کیا اور ناداروں کے ساتھ کیا اور غریبوں کی جو امداد فرمائی، سارے معاملات بتائے، تو سیدہ فرماتی ہیں میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، میں حضور پہ دل ہار بیٹھی۔ حضور کا حسن ظاہری وہ بھی با کمال، حضور کا اخلاق بھی با کمال، اور امام الانبیاء کے معجزات، ارحاسات، اور حضور کا جو دیگر معاملات تھے لوگوں کے ساتھ، وہ سن کے میں حضور کی گرویدہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد قافلہ واپس آنے کے 2 مہینے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔ سیدہ پاک نے پیغام نکاح بھیجے۔ امام الانبیاء نے اپنے دونوں چچا جناب امیر حمزہ اور جناب ابو طالب سے مشورہ کیے، دونوں سے مشورہ کیے، دونوں نے اس رشتے کو قبول کیے۔ پھر دونوں چچاؤں کو لے کر جناب خویلد کے پاس گئے ہیں اور ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، رشتہ مانگا ہے۔ اور جب یہ رشتہ طے ہو گیا تو نکاح کا موقع آیا، تو آپ تصور کریں یہ شب اسرا کے ہونے والے دولہا ہیں جو آج دولہا بن کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کائنات کے دولہا امام الانبیاء، ویسے شباب نبوت ہے،
25 साल उम्र मुबारक है, और आप तो हजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं, इमामुल अंबिया दूल्हा बन के गए हैं, और साथ जनाब मीर हमज़ा हैं, जनाब अबू तालिब हैं, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजूर के साथ हैं। ये इमामुल अंबिया के चूँकि दरीना साथी थे, वफादार मुखलिस थे, तो बारात में जनाब सिद्दीक़ अकबर हजूर के साथ गए हैं, और वहाँ तकरीब निकाह मुकर्रर हुई। तकरीब निकाह एक रवायत के मुताबिक 12 ओकिया सोना हक महर मुकर्रर किया गया। ये बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि वो एक मुतमव्वल खातून थी, अमीर ज़ादी थी, तो 12 ओकिया सोना हक महर। और इब्ने हशाम ने इस बात को लिखा है कि जो हक महर था वो 20 जवान ऊँट हक महर मुकर्रर किया गया। ये भी बहुत बड़ी तादाद है। आजकल देख रहे ऊँट कितने का आता है, 20 जवान ऊँट, और फिर जवान और आला नस्ल के ऊँट, आला नस्ल के 20 जवान ऊँट। अरब में बाज़ ऊँटों की नस्लें इतनी कीमती हैं, जितने में यहाँ पराडो आती है ना, वहाँ ऊँट नहीं आता। बल्कि मैं गुज़िश्ता दिनों मैंने पढ़ा कि एक अरब शहजादे ने ऊँट ख़रीदा है जिसकी कीमत थी 2.5 मिलियन पाउंड, 25 लाख पाउंड का ऊँट। तो बाज़ नस्लें बड़ी कीमती होती हैं। तो रवायात में जवान आला नस्ल के 20 ऊँट हक महर मुकर्रर किया गया। हमारे यहाँ भी जब ये मौका आता है तो हमने अमूमन देखा है कि जो बेटी वाले होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है हमारी बेटी की अगली ज़िंदगी जो है ना, अज़वाजी जो ज़िंदगी है, वो आसूदगी के साथ गुजरे, पुरआसाइश रहे। तो घर वाले फ़िक्रमंद होते हैं, मेके वाले फ़िक्रमंद होते हैं। वहाँ भी ये मामला पेश आया। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा के आले खाना घर वालों की तरफ से जब इस मामले पर बात हुई और ये बात सैयदा खदीजतुल कुबरा तक पहुंची, तो बड़ी ख़ास बात आप तक पहुंचाने लगा हूँ। सैयदा पाक ने अपने खादिम ख़ास को मैसरा को पैगाम देकर भेजा, फरमाया जाओ और निकाह की तकरीब में जितने मर्द हैं उनके सामने मेरी तरफ से ये ऐलान करके आओ, मेरी तरफ से ये ऐलान करके आओ। जितने मर्द बैठे हैं ना उनके सामने अल्ल ऐलान ये मेरी तरफ से दावा करके आओ। ज़रा वो दावा मोहब्बत सुने जो सैयदा पाक ने निकाह की तकरीब के मौका पर किया है। आपने फरमाया जाओ इनके सब के सामने ऐलान कर दो, वहबतु माली व नफ्सी ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सारी ज़िंदगियाँ गुजर जाए ना, इन लफ्ज़ों में जो मोहब्बत की गहराई है उन्हें नहीं नापा जा सकता। वहबतु माली व नफ्सी ली मुहम्मदिन, जाओ अल्ल ऐलान बता दो मैं खदीजा का माल भी हजूर पे कुर्बान है, खदीजा की जान भी हजूर पे कुर्बान है। वहबतु मैंने हिबा कर दिया, यानी तोहफा दे दी है, हदिया दे दी है, मैंने हिबा कर दी है, यानी हजूर को मालिक बना दिया है। किस चीज़ का? माली व नफ्सी ली मुहम्मदिन, आज के बाद मेरा सब कुछ मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदीजा का माल भी इनका है, खदीजा की जान भी इन पर वारी है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। यूं वफा का इजहार किया है, मैंने अपना सब कुछ हजूर पे कुर्बान कर दिया है। और फिर निकाह के बाद आप हजूर की वफादार बनी हैं। और जब इमामुल अंबिया गारे हिरा में जाके क़याम करते और कई के दिन हजूर क़याम करते तो सैयदा पाक हजूर के लिए खाना लेकर जाती थी, खाना लेकर जाती थी। आप तसव्वुर तो करें, आजकल तो एसी वाली गाड़ियों में, टैक्सियों में, बसों में बैठकर हम मक्के से जाते हैं गारे हिरा, और फिर जब गारे हिरा की बुलंदी देखते हैं ना तो सर पकड़ लेते हैं, कौन ऊपर चढ़ेगा। कई हज़ार सीढ़ियाँ बनी हैं, अगरचे उन्हें सीढ़ियाँ नहीं कहा जा सकता, वो हाथों से बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ बन गई हैं। और लोग सांस लेते हुए, रुकते हुए, पानी पीते हुए, मिनरल वाटर पीते पीते ऊपर जाते हैं, और जवान आदमी रह जाता है। हमारे साथ लोग काफ़िले में जाते हैं तो वापसी पे कहते हैं जी अब और उम्रा नहीं कर सकते, अब और काम नहीं कर सकते, बड़ा तवील सफ़र करके आए हैं। सैयदा पाक हजूर के लिए खाना लेकर पहले तो मक्के से गारे हिरा का सफ़र देखें, पैदल जाती थी, और फिर ऊपर चढ़ती भी हैं और वापस भी आ रही हैं, सफ़र करती थी, जाकर हजूर की खिदमत करती थी। एक दिन सैयदा पाक इमामुल अंबिया के लिए खाना लेकर जा रही हैं, जिब्रील हजूर की बारगाह में हाजिर है और अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, सैयदा खदीजा आपके लिए दस्तरखान खाना लेके आ रही हैं। जब वो सैयदा आएँ तो उन्हें पैगाम दीजिएगा, उन्हें अल्लाह भी सलाम अता कर रहा है, जिब्रील भी उन्हें सलाम पेश कर रहा है। वो आपकी तरफ आ रही हैं, भी रास्ते में हैं, जैसे ही आए उन्हें कहें खदीजा आपको अल्लाह भी सलाम अता कर रहा है, जिब्रील का भी सलाम पेश कीजिएगा। ये वो हैं जिन्हें अल्लाह भी सलाम अता करता है, फरिश्ते भी सलाम पेश करते हैं। और खदीजा को ये खुशखबरी बशारत दीजिएगा कि जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए एक महल तैयार करवाया है
جو قیمتی موتیوں سے بنا ہوا محل ہے، اور اس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی، شور نہیں ہوگا، ساؤنڈ پروف، اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ خدیجہ آئیں، انہیں اللہ کا بھی سلام عطا کریں، میرا بھی سلام انہیں دیں، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا محل تیار کروایا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، ساؤنڈ پروف ہوگا، اور نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی۔ اور پھر جب ہمارے آقا کریم پر وحی اتری ہے، امام الانبیاء، پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے کلام کا کچھ جلال تھا۔ حضور گھر تشریف لائے اور آ کر سیدہ خدیجہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ بعض روایت میں ہے کہ دسرونی دسرونی، دونوں کا معنی ہے چادر دو چادر دو۔ سیدہ پاک نے حضور کو چادر اڑا دی، امام الانبیاء نے آرام فرمایا، قدر طبیعت میں افاقہ ہوا، تو سیدہ پاک کو قریب بلا کر فرمایا خدیجہ جانتی ہو میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سیدہ پاک حیران ہو جاتی، میرا شوہر اللہ کا نبی ہے، میرا خاوند اللہ کا رسول ہے، پر سیدہ حیران نہیں ہوئی، مسکرانا شروع کر دی ہے، ہونٹوں پہ تبسم آ گئے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ میں نے تمہیں زندگی کا اتنا قیمتی راز بتایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ وہ فرشتہ جو پہلے نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا رہا، وہ میرے پاس بھی وحی لے کر آیا ہے، تم حیران نہیں ہوئی، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، جبکہ مجھے تو 15 سال پہلے کا پتہ ہے آپ نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ آج بتا رہے ہیں مجھے 15 سال پہلے کی خبر ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، آسمان کا چاند میرے صحن میں اترا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جا کر میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو ورقہ نے مجھے تعبیر بتائی، خدیجہ مبارک ہو تیرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، تیرا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، اور یہ جو تو نے چاند دیکھا ہے یہ مہتاب نبوت ہے، اور جو روشنی پھیلتے ہوئے دیکھی ہے تیرے گھر سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلے گا۔ میں نے تو نکاح ہی تب کیا تھا جب آپ کے ارہاسات دیکھ کر، آپ کا اخلاق دیکھ کر، اور آپ میں نبوت کی نشانیاں دیکھ چکی تھی، تو میں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ اور جب امام الانبیاء کفار مشرکین کی حرکتوں پر طبیعت ایک دس رنجیدہ خاطر ہوتی تو حضور گھر تشریف لاتے تو سیدہ پاک حضور کا حوصلہ بڑھاتی تھی، حوصلہ بڑھاتی تھی، رسول اللہ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، مسافروں پر شفقت کرتے ہیں، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ یہ نعت کے الفاظ ہیں جو سیرت نگاروں نے بیان کی ہیں۔ حضور کی ابتدائی ثناخانوں میں سیدہ پاک کا نام بھی آتا ہے جو امام الانبیاء کا حوصلہ بڑھاتی۔ شروع اسلام کا جو دور تھا اس میں جتنا مال خرچ ہوا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا، سارا مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اس لیے میں نے آغاز میں انٹرو میں عرض کیا تھا کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، اور آج کسی مسلمان ماں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گردن پر سیدہ پاک کے احسانات ہیں، بی بی پاک کے احسانات ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سارا مال اسلام کی خدمت میں صرف ہوا۔ ایک دن امام الانبیاء گھر تشریف لائے، بڑی لطیف بڑی لطافت والی بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ تو امام الانبیاء باہر سے گھر تشریف لائے، سیدہ پاک تشریف فرما ہے، امام الانبیاء نے سر اقدس سیدہ پاک کی گود مبارک میں رکھا ہے، اور محو استراحت ہوئے ہیں، سر سیدہ پاک کی گود میں رکھا ہے۔ پتہ نہیں کن کن پریشانیوں کو دیکھ کر حضور آئے ہیں، جو کفار مشرکین شرارتیں سازشیں کرتے تھے، تو حضور سیدہ پاک کے آغوش میں گود مبارک میں سر رکھا ہے، اور سیدہ پاک حضور کے بالوں کو سہلا رہی ہیں۔ سہلانا آپ سمجھتے ہوں گے، بالوں میں انگلیاں پھیرنا، کہتے ہیں نا سر سہلانا، ماتھا سہلانا، بال سہلانا، یوں سہلا رہی ہیں۔ تو انگلیاں بالوں میں ڈال رہی ہیں، زلفوں سے کھیل رہی ہیں۔ امام الانبیاء بھی طبیعت میں افاقہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پوچھا، فرمایا خدیجہ آپ یقین جانیے یہ بات بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت کا ہی انداز دیکھیں۔ اور یقین جانیے یہ مکہ شریف میں یہ بات میں نے جنت المعلیٰ جہاں سیدہ پاک کا مزار اقدس ہے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کی، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مرد عورتیں کھڑے تھے، سب کی داڑھیں نکل گئیں، داڑھیں نکلی ہیں لوگوں کی یہ بات سن کے۔ سیدہ پاک امام الانبیاء کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہیں، ہاتھ پھیری ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ میں نے دونوں ہاتھوں سے آپ کا مال اسلام پر لوٹایا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹایا ہے۔
کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرا سارا مال خرچ کر دیا؟ کبھی تو آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ دیکھو میرا سارا مال تھا، میرے شوہر محترم نے، میرے زوج محترم نے وہ مال لٹا دی ہے۔ یقین جانیے یہ الفاظ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک وفا شناس خاتون ہی کر سکتی ہیں۔ سیدہ پاک نے حضور کی زلف منبری کا ایک بال مبارک پکڑا ہے اور عرض کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کا مال ہی کتنا تھا، میرے پاس دولت ہی کتنی تھی، وہ تھوڑا سا مال تجارت تھا، کوئی سونا چاندی تھا، میرا مال ہی کتنا تھا، تھوڑا سا مال تھا، یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا مال میں نے اسلام پر خرچ کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات خدیجہ کو عطا کر دیتا تو ساری کائنات کی دولت آپ کی زلف مبارک کے اس ایک بال پہ قربان کر دیتی۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ساری کائنات عطا کر دیتا، خدیجہ کے نام لکھ دیتا، یہ ساری کائنات زلف مبارک کے اس ایک بال پہ قربان کر دیتی۔ یوں حضور سے وفا کی ہے۔ اور آپ کی شخصیت کا یہ پہلو، اسے جناب امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ ایک دن امام الانبیاء مکہ کے یہاں سے باہر نکلے ہیں تو گاٹیوں میں کیا دیکھا، ایک قافلہ رکا ہوا ہے، ایک قافلہ نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور تھے وہ بڑے غریب نادار لوگ۔ تو کیا دیکھا، فاقوں سے، بھوک سے ان کے وجود سکڑے ہوئے ہیں، لاغر، کمزوری ہے، اور جلد ڈھلکی ہوئی ہے۔ معصوم بچے دیکھے، عورتیں، مرد، جوان دیکھے، ان کی حالت دیکھی، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ تو امام الانبیاء گھر تشریف لائے اور طبیعت رنجیدہ ہو گئی تو حضور نے چادر لے لی ہے۔ اب سیدہ پاک چونکہ رازدار نبوت تھیں، مزاج شناس نبوت تھیں، آپ فوراً حضور کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، کس بات نے آپ کو رنجیدہ کی ہے؟ امام الانبیاء نے سارا معاملہ بتایا۔ سیدہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کسی کو پیغام بھیجیں اور دروازے کے باہر قریش کے سارے سرداروں کو بلائیں۔ سارے سرداران قریش کو بلایا گیا۔ جب تک وہ سردار آئے ہیں، سیدہ پاک نے اپنے دروازے کے باہر اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، یوں ڈھیر لگا دیے ہیں۔ اب سرداران قریش کو بلانے کا مقصد کیا تھا کہ تم مرد ہو، تمہارے پاس دولت بھی ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ قافلہ ہے غریبوں کا، ناداروں کا، تو تمہارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم ان کی مدد کریں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ڈھیر لگائے ہیں اشرفیوں کے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے بندہ چھپ جاتا تھا، اتنا ڈھیر لگائے ہیں، اور سب کچھ حضور کے نام پر صدقہ کر دیا ہے، وہ ساری دولت صدقہ کر دی ہے۔ ویسے اب تصور تو کریں، جب ان غریبوں ناداروں نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا، پانی پیا ہوگا، تو کتنی دعائیں سیدہ پاک کے لیے نکلی ہوں گی، کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ اور آپ کی شخصیت کا یہ پہلو بڑا درخشاں ہے، اسی پر میں نے آج کے مضمون کو سمیٹنا ہے۔ امام الانبیاء کے ساتھ جب مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے تو آپ شیب ابی طالب میں 3 سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، اور وہ مشکل دور تھا، بڑا مشکل دور تھا۔ 3 سال یہاں بہنوں بیٹیوں کی توجہ کا طالب ہوں، وہ جو 3 سال ہیں وہ بڑے مشقت والے تھے۔ اور یہ کون ہیں؟ امیر زادی ہیں، جنہیں سید التجار کہا جاتا تھا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ آدھے مکے والوں کے چولہے آپ جلاتی تھیں، پر ایک وقت ایسا ہے 3 سال یہ امیر زادی، رئیس زادی خاتون درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتی رہی ہیں، درختوں کی لکڑیاں چبا کے گزارا کرتی رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ امام الانبیاء کے لیے، اپنے شوہر محترم کے لیے۔ یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو شوہر کا گلے نہیں کرنے چاہیے، گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ سیدہ پاک نے لکڑیاں چبائی ہیں۔ وہ 3 سال جو کہ مشقت کے تھے، اسی میں آپ بیمار ہوئی ہیں، اور آپ کی چونکہ عمر دراز تھی تو پھر اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا ہے۔ وہ جو بیماری شیب ابی طالب میں تھی نا، اس کی بنا پر، لاغر تھی، کمزور تھی، اس کی بنا پر ہی آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا، جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا، اسے عام الحزن، غم کا سال کہا گیا۔ بڑا مشکل سال تھا امام الانبیاء کے لیے۔ پھر بعد میں حضور ساری زندگی سیدہ پاک کو یاد کرتے رہے۔ جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا، قربانی کی جاتی، تو سیدہ پاک کی سہیلیوں کو حضور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور روایات میں وافر مقدار میں گوشت بھیجتے تھے۔ کوئی تحفہ آتا، سیدہ پاک کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ بلکہ ایک بڑا جذباتی منظر ہے،
کہ جیسے میں نے عرض کیا امام الانبیاء کی 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت، یہ چاروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وجود اقدس سے ہیں۔ تو سیدہ زینب بنت رسول، آپ کا نکاح جناب ابو العاص سے ہوا جو آپ کے خالہ زاد بھی تھے۔ تو ہجرت کے موقع پر سیدہ زینب مکہ میں رہ گئی، پھر آنے کی کوشش بھی کی گئی تو مشرکین نے آپ کو نہیں آنے دیا، آپ پر وار بھی کیا گیا، سواری سے گری، زخمی بھی ہوئیں، وہ الگ مضمون ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم بنات رسول پر گفتگو کریں گے تو اس میں انشاءاللہ بھی تفصیل سیدہ زینب کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ سیدہ زینب مکے میں ہیں، آپ کے شوہر ابو العاص ایک مقام پر گرفتار ہو گئے، دیگر بھی لوگ گرفتار ہوئے، آپ کو مدینے میں لایا گیا، قیدیوں میں لایا گیا۔ اب وہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں تو قرار یہ پایا کہ ہم انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیتے ہیں، ایک اصول تھا کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو فرمایا آپ یہاں پر اپنا فدیہ دو اور تمہیں آزادی دے دی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے لواحقین کو پیغام بھیجا، مدینہ سے مکہ پیغام بھیجا کہ ہمارے لیے فدیہ بھیجو۔ تمام کے لواحقین نے فدیہ بھیجا۔ سیدہ زینب جو رسول زادی ہیں، امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بھی فدیہ بھیجا۔ اور وہ کیا فدیہ، جب بھی میں نے کبھی یہ بات بیان کی ہے جذبات قابو میں نہیں رہے، انہوں نے فدیہ بھیجا، ایک ہار بھیجا تھا، ایک قیمتی ہار بھیجا تھا۔ اور وہ ہار کس کا تھا؟ وہ ہار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہار تھا، سیدہ پاک کا ہار تھا۔ اور سیدہ پاک نے نکاح کے موقع پر جب بیٹی کو گھر سے الوداع کیا تھا، شادی کے موقع پر اپنا ہار سیدہ زینب کو عطا کیا تھا۔ جب ان کے شوہر گرفتار ہوئے، مکے والوں نے فدیے بھیجے تو سیدہ زینب نے وہ ہار فدیہ بھیجا۔ جب فدیہ کا مال آیا نا، یہ فلاں کا فدیہ ہے، یہ فلاں کا فدیہ ہے، یہ فلاں کا فدیہ ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہار ہے، یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ جیسے جناب ابو العاص والا فدیہ کار حضور نے دیکھا، امام الانبیاء زاروں قطار رو پڑے ہیں، زاروں، حضور کی ہچکی بند گئی ہے۔ وہ ہار دیکھا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ یہ تو خدیجہ کا ہار تھا، خدیجہ نے بڑے چاہ، بڑے مان کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیا تھا جو فدیہ کے طور پہ آیا ہے۔ امام الانبیاء جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، رو پڑے۔ پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فرمایا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ ہار اس بیٹی کو واپس نہ کر دوں، یہ ایک ماں نے تحفہ دیا تھا اپنی بیٹی کو، ایک ماں نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اس بیٹی کو یہ ہار واپس کر دیتا ہوں جو اس کی ماں کی یاد ہے، جو اس کی ماں کی نشانی ہے، جو اس کی ماں نے بطور تحفہ یہ ہار دیا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دیتا ہوں۔ حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، حضور کی ہچکی بند گئی جب وہ ہار دیکھا۔ کہا اگر تم اجازت دو تو یہ کہ بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، یہ کہ بیٹی کے پاس نشانی ہے اس کی والدہ کی، اس کی ماں کی نشانی ہے، یہ نشانی واپس لوٹا دی جائے۔ صحابہ نے اس کی رسول اللہ ہم کون ہیں جو جیسے آپ کا حکم ہے اسی طرح کریں۔ پھر وہ ہار واپس بھیجا گیا ہے سیدہ زینب کو۔ کیوں؟ یہ خدیجہ الکبریٰ کا تحفہ تھا، یہ ایک بیٹی کے پاس اس کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی۔ امام الانبیاء بعد میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے حضور روتے تھے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفاؤں کو یاد کر کے، ان کی استقامت کو یاد کر کے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی وہی لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ عرب کے حیا باختہ دور میں وہ عزت نواز، وہ رفت معاب، وہ طاہرہ خاتون، وہ ملکۃ العرب، وہ رازدار نبوت، وہ اقلیم حیا کی ملکہ خاتون جنہوں نے ہمارے آقا کریم سے وفا کی۔ سیدہ پاک کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے تو ہمارے گھروں میں آپ کے لیے اصال ثواب کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے احسان کیا ہے اسلام کی ترویج و اشاعت میں کہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میں دعا گو ہوں سیدہ پاک کی وفا شناسی، عفت و طہارت کا صدقہ اللہ کریم ہماری بہنوں بیٹیوں کو عفت و حیا اور شرم و حیا کا نور عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔